لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس فانی دنیا کے اندر ہر کلمہ گو کی یہ تمنا ہے کہ اسے اللہ رب العالمین کے فضل اور کرم سے ایمان کا کمال نصیب ہو جائے، کامل ایمان اسے حاصل ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس مبارک ارشاد کے اندر کامل ایمان کے متلاشی انسانوں کے لیے 4 چیزیں بیان فرمائی ہیں. فرمایا کہ جو انسان ان 4 باتوں پر عمل کر لیتا ہے تو وہ انسان کامل ایمان حاصل کرنے والا بن جاتا ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے اور اللہ کے لیے ناراضگی رکھتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کو عطا کرتا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے روکتا ہے تو یہ خوش قسمت انسان ہے کہ جس کو ایمان کا کمال نصیب ہو جاتا ہے. اب اس میں سب سے پہلی چیز جو ذکر کی گئی ہے اللہ کے لیے محبت رکھنا. دنیا کے اندر محبت کے مختلف انداز ہوتے ہیں. کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اس کے مال کی وجہ سے، اس کے عہدے کی وجہ سے، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، یا ایک انسان دوسرے انسان سے محبت رکھتا ہے اپنے علاقے کی وجہ سے، اپنی قوم کی وجہ سے، اپنے نفس کی وجہ سے. لیکن محبت کی ایک نسبت یہ بھی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے صرف اس لیے محبت رکھتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان لانے والا ہے، کلمہ طیبہ کا اقرار کرنے والا ہے. دنیاوی کوئی غرض و غایت نہیں، صرف اس سے محبت اس لیے ہے کہ اس کے دل میں ایمان موجود ہے اور اس کی زبان پر کلمہ طیبہ کا اقرار موجود ہے، اسی وجہ سے یہ اس سے محبت رکھتا ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کل کو قیامت کا دن ہوگا اور بڑی سخت دھوپ اور گرمی ہوگی. اس وقت لوگ پیاس کی شدت سے مر رہے ہوں گے. ایسے عالم میں اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ 7 لوگوں کو نصیب فرمائیں گے اور انہی 7 لوگوں میں سے 2 آدمی وہ ہوں گے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے. تو اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی ذات کی خاطر کسی سے محبت رکھنا
اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑا مقام ہے۔ دوسری چیز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ اللہ کے لیے بغض رکھنا، اگر کسی پر غصہ ہے، کسی پر کسی عمل کی وجہ سے ناراضگی کا اظہار کرنا ہے، تو وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ کیا مطلب؟ اتنی بات تو ہر انسان جانتا ہے کہ قرآن و سنت میں ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ دوسرے انسان کے حقوق ادا کرے انسانیت کے ناطے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا گیا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ جب تم کسی انسان سے بات کرو تو تمہارا انداز اچھا ہونا چاہیے، تمہاری گفتگو میں نرمی ہونی چاہیے، انداز ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تمہاری گفتگو کو سننے پر مجبور ہو جائے، اور تمہاری گفتگو سن کے وہ تمہارے قریب ہو جائے، اور تمہارے قریب ہونے کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تمہارے اسلام سے، وہ تمہارے دین سے متاثر ہو کر وہ بھی ایمان لانے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، کہ جب تم کسی انسان سے ملو، جب تم کسی انسان سے گفتگو کرو تو گفتگو کرنے کے دوران اپنے گال مت پھولاؤ، تیوریاں نہ ہو تمہارے ماتھے پر، اچھے انداز سے ملنا اور اچھے انداز سے گفتگو کرنا یہ ہر انسان کا حق ہے۔ لیکن جہاں تک محبت کی بات ہے، دلی محبت، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمیں اس بات کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ دلی محبت تمہیں صرف اور صرف مومن کے ساتھ ہونی چاہیے۔ دلی محبت اور دل والی محبت کا تعلق وہ صرف اور صرف اہل ایمان کے ساتھ ہو، غیر مسلم، ایمان جو نہیں لاتے، کافر ہیں، ان کے ساتھ تمہیں دلی محبت نہیں ہونی چاہیے۔ چنانچہ قرآن و سنت کے اندر ہمیں اسی بات کا حکم دیا گیا ہے کہ 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ تم نے ان کے ساتھ بڑی احتیاط سے کام لینا ہے، ان کے ساتھ تم نے دلی محبت نہیں رکھنی۔ ان میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے کافر کا۔ کافر کو اپنا دوست مت بناؤ۔ اگر تم نے دلی دوست بنانا ہے تو کس کو؟ صرف مومن کو بنانا ہے۔ ہاں، کافر کے ساتھ تمہیں لین دین، معاملات، تجارت، کاروبار کرنے کی اجازت ہے، لیکن دلی تعلق تمہارا صرف کس کے ساتھ ہو؟ اہل ایمان کے ساتھ ہو۔ دوسرے نمبر پر ظالم انسان، اگرچہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ ظالم ہے تو اس کے ساتھ دلی محبت نہ ہو۔ دلی محبت صرف اور صرف اہل ایمان کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ظالم ہے تو اس ظالم کے ساتھ بھی تم محبت نہ کرو، اس ظالم کے ظلم میں اس کا ساتھ نہ دو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی مسلمان ظالم کے ظلم میں اس کا ساتھ دے گا تو فرمایا کہ کل کو قیامت کے دن یہ ایسی حالت میں اٹھے گا کہ یہ ایمان سے بالکل خالی ہوگا، بالکل خالی ہوگا۔ اور تیسرا فرمایا کہ فاسق، نافرمان، اس سے بھی دلی محبت نہ ہو۔ ہم روزانہ عشاء کی نماز الحمدللہ پڑھتے ہیں، اور اس میں ہم وتر کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ وتر کی نماز میں دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، اور اس دعائے قنوت میں ہم ایک جملہ ادا کرتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم ہاتھ باندھ کر آپ سے یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم ہر اس انسان کو چھوڑ دیں گے، اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیں گے کہ جو انسان آپ کی نافرمانی کرتا ہے۔ روزانہ ہم وعدہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے، اس لیے کہ جو انسان اللہ کا فرما بردار نہیں، اللہ کے ساتھ وفا کرنے والا نہیں، تو میرے اور آپ کے ساتھ کیا وفا کرے گا؟ تو فاسق اور فاجر انسان، اس سے بھی دلی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ اور چوتھے نمبر پر بدعتی، وہ انسان کہ جو بدعات کا ارتکاب کرنے والا ہو، ایسے بدعتی انسان سے بھی دلی محبت نہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بدعتی کی تعظیم کرے گا، بدعتی کا اکرام کرے گا، یہ ایسے ہے جیسا کہ اسلام کو گرانے میں، دین کو نیچا دکھانے میں اس نے اس کی مدد کی ہے۔
تو یہ 4 لوگ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کے ساتھ انہیں احتیاط برتنی ہے، لیکن اس میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ نفرت رکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں۔ میں نے شروع میں یہ بات عرض کر دی کہ انسان ہونے کے ناطے جو انسانیت کے حقوق ہیں وہ ہم نے ادا کرنے ہیں۔ ہم نے کافر کے کفر سے نفرت کرنی ہے، کافر سے نہیں۔ ہم نے ظالم کے ظلم سے نفرت کرنی ہے، ظالم سے نہیں۔ ہم نے فاسق کے فسق سے، فجور سے نفرت کرنی ہے، اس کی ذات سے نفرت نہیں کرنی۔ ہم نے بدعتی کی بدعات سے نفرت کرنی ہے، اس شخص سے نفرت نہیں کرنی۔ یہ ہمارا ایمان اور ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے۔ کسی کی ذات سے نفرت نہ کرو، ہاں اس کے جو برے اعمال ہیں ان برے اعمال سے نفرت کرو، اور کوشش کرو اسے دعوت دینے کی، ترغیب دینے کی، کہ تاکہ وہ اعمال کو چھوڑ کر برے کو وہ نیک اعمال کی طرف آ جائے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے لیے بغض رکھنا، اللہ کی رضا کے لیے کسی سے نفرت کرنا، اللہ کی رضا کے لیے کسی پر غصے کا اظہار کرنا، فرمایا کہ یہ کامل ایمان کی نشانی ہے۔ چنانچہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ یہ بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کے کوئی محفل لگا کرتی، مجلس ہوتی، تو اللہ کا ذکر کیا جاتا، اور ان کی یہ عادت ہوتی تھی کہ یہ اپنی مجلس میں نعتیں وغیرہ پڑھوایا کرتے، اشعار پڑھایا کرتے، اور جب اشعار پڑھے جاتے تو ان کے جو سالکین تھے، مریدین تھے، ان پر ایک کیفیت اور حال سا طاری ہو جاتا، وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتے، اپنے آپ کو قابو نہ کر سکتے۔ تو اس وقت ایک قاضی صاحب تھے، قاضی ضیاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، حکومت نے ان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ اگر تم کسی بھی جگہ پر کوئی خلاف شریعت کام دیکھو تو تمہیں اجازت ہے کہ تم اس کام کو روک دو۔ اب ہمیں ہماری شریعت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ تم اللہ کا ذکر کرو، تم نعت پڑھو، تم نعت سنو، لیکن اللہ کے ذکر کے دوران، نعت پڑھنے اور سننے کے درمیان اپنی حالت کو قابو میں رکھو، آپے سے باہر نہ ہو جاؤ، غلط قسم کی حرکات تم سے صادر نہ ہونے لگیں۔ جب قاضی ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ان کے مجلس میں مریدین آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو جہاں بھی ان کی مجلس ہوتی وہ ان پر پابندی لگا دیتے، اور بڑے ادب کے ساتھ جا کے کہتے کہ حضرت آپ کی محفل میں آپ کے مریدین آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، شریعت ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا آپ کی محفل پر پابندی ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ قاضی ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار پڑ گئے، تو خواجہ صاحب کو پتہ چلا، تو خواجہ صاحب نے یہ سوچا کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں، اور ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ مریض کی عیادت کی جائے۔ تو آپ مریض کی عیادت کی نیت سے وہاں تشریف لے گئے۔ اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو علل اعلان کہتا کہ دیکھو جی اس نے ہماری مخالفت کی، اللہ نے اس پر عذاب نازل کر دیا، اس نے ہماری مخالفت کی، اللہ نے اسے بیمار کر دیا، یہ ہماری کرامت ہے۔ لیکن خواجہ صاحب نے اس طرح کی کوئی بات نہ کی، اور بیمار کرسی کے لیے تشریف لے گئے۔ وہاں دروازہ کھٹکھٹایا، خادم باہر نکلا، کہا کہ بیمار کرسی کرنی ہے، جا کے بتایا کہ خواجہ صاحب آپ کی بیمار کرسی کے لیے آئے ہیں۔ تو قاضی ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جی آپ جائیں اور انہیں منع کر دیں، اس لیے کہ میرا اور ان کا آپس میں بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، میرے دل میں ان کے لیے کوئی نفرت نہیں، لیکن چونکہ ان کے ساتھ میرا بہت سارے مسائل میں اختلاف ہے، میرا آخری وقت ہے، اگر وہ آئیں گے تو میری طبیعت میں تکدر آ جائے گا، لہذا معذرت کر لو۔ خواجہ صاحب کے پاس وہ خادم گیا اور یہ ساری بات رکھی کہ حضرت معذرت کر رہے ہیں، آپ سے ملنا نہیں چاہتے۔ تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی دیکھو، قاضی صاحب کو جا کے بتاؤ کہ میرا اور آپ کا جتنے بھی مسائل میں اختلاف ہے، میں ان مسائل میں رجوع کرنے آیا ہوں، اللہ سے توبہ کرنے آیا ہوں۔ تو قاضی ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جیسے پتہ چلا، اپنا امامہ اتارا، امامہ اتار کے اس کو کھولا، اور خادم کو کہا کہ میرے امامے کو میری چارپائی سے لے کر میرے دروازے تک بچھا دو، اور خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے کہو کہ میری اسی امامے پر اپنے جوتوں کے ساتھ چل کر میرے پاس آ جائے۔ اس لیے کہ دل میں کوئی نفرت نہیں تھی، دل میں کوئی بغض نہیں تھا، مسائل کی حد تک بات تھی، اختلاف رائے تھا، ان کا اپنا، اور جیسے ہی وہ بات ختم ہوئی تو فوراً ارشاد فرمایا کہ میرا یہ امامہ زمین پر بچھا دو، اور ان کو کہو کہ جوتوں کے ساتھ چلتے ہوئے میرے پاس آ جائیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے
کہ وہ دوسرے مسلمان کے ساتھ اللہ کے لیے محبت رکھے، اور اگر کسی کے ساتھ بغض ہو، اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہو تو وہ بھی کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ اور یہ کامل ایمان کی دو نشانیاں ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا وَآطَى لِلَّهِ، کہ ایمان کامل کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جو انسان کسی کو دیتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے۔ اور اللہ کی رضا کے لیے دینا کیا ہے؟ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب انہوں نے مدائن کو فتح کیا تو انہوں نے اعلان کروا دیا کہ مجاہدین کے پاس جتنا بھی مال غنیمت ہے وہ سارا میرے پاس جمع کروا دیں تاکہ اس کی صحیح طریقے سے تقسیم کر دی جائے۔ سارے مجاہدین نے 3 دن تک وہ مال غنیمت جمع کروایا۔ اب جب تیسرے دن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے لیے تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان آیا، پھٹے پرانے اس کے کپڑے تھے، شکل سے نظر آ رہا تھا کہ یہ کوئی غریب آدمی ہے، کوئی امیر نہیں۔ ایک کپڑے کے اندر انہوں نے ایک چیز چھپائی ہوئی تھی اور آ کر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو دے دی۔ حضرت سعد نے جب اس کو کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس میں بادشاہ کا تاج ہے، جس سے یہ پتہ چلا کہ اسی آدمی نے بادشاہ کو مارا اور بادشاہ کا تاج اس کے قبضے میں آیا اور اس نے وہ آ کے واپس کر دیا مال غنیمت میں تاکہ اس کی صحیح تقسیم ہو۔ حالانکہ اگر یہ آدمی چاہتا تو خود غریب تھا، بادشاہ کے تاج پر تو کروڑوں اربوں کے ہیرے اور جواہرات لگے ہوتے ہیں، ایک ایک ہیرے کو کاٹ کاٹ کے بیچ کر زندگی گزارتا تو بڑی عیش و آرام میں زندگی گزار سکتا تھا، لیکن اس نے آ کے تاج واپس کر دیا۔ حضرت سعد بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ جب حضرت سعد نے نام پوچھا تو انہوں نے اپنا منہ واپسی کی طرف موڑا اور واپس جانے لگے، اور 2 قدم آگے جا کر انہوں نے حضرت سعد کو مخاطب کیا اور کہنے لگے جناب، میں نے جس کی رضا کے لیے آپ کو یہ تاج واپس کیا ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے، میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے۔ یہی بات کر کے وہ انسان چلا گیا۔ اسے کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے عطا کرنا، کہ اگر آپ کسی کو عطا کریں تو اللہ کی رضا کے لیے، دکھلاوا مقصود نہ ہو، اپنے آپ کو مشہور کروانا، اپنے آپ کو سخی بتلانا مقصود نہ ہو، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے عطا کرنا ہو۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ نے کسی کو منع کرنا ہے، آپ نے کسی کو عطا نہیں کرنا تو وہ بھی اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو بڑا مال و دولت عطا کر رکھا ہے، ہر طرح کے اس کے پاس آسانیاں اور آسائشیں موجود ہیں۔ اب اس کی اولاد میں سے کوئی آتا ہے کہتا ہے ابا جان ہمیں تو آپ نے ٹی وی لے کے دینا ہے، ہمیں تو آپ نے موبائل لے کے دینا ہے، ہمیں تو آپ نے فلاں چیز لے کے دینی ہے، ہم نے ڈرامے دیکھنے ہیں، ہم نے فلمیں دیکھنی ہیں۔ اب اس کے پاس مال و دولت ہے، یہ ان کو لے کے دے سکتا ہے، لیکن صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کہتا ہے کہ نہیں بیٹا، ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اللہ کی نافرمانی میں آتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی چیزیں نہیں ہیں، یہ تمہیں گناہ پر مجبور کریں گی، اسی وجہ سے یہ منع کر دیتا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ اللہ کے لیے منع کرنا ہے، حالانکہ سب کچھ موجود ہے، یہ لے کے دے سکتا ہے، لیکن کہتا ہے کہ نہیں اس میں اللہ کی نافرمانی ہے، اللہ کی رضا کی خاطر میں یہ چیز تمہیں لے کے ہرگز نہیں دوں گا۔ تو اللہ کی رضا کے لیے منع کر دینا، فرمایا کہ یہ ایمان کے کمال کی نشانی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں مال غنیمت میں بہت سارا عطر آیا، خوشبو آئی، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی نے یہ کہا کہ حضرت آپ مجھے اجازت دیں یہ خوشبو میں لوگوں کے اندر تقسیم کر دوں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا کہ نہیں تم تقسیم نہیں کرو گی، کوئی اور عورت تقسیم کرے گی۔ تو فرمایا کہ اس میں حرج کیا ہے، اس میں کیا نقصان ہے، میں نے بھی تقسیم کرنا ہے اس نے بھی تقسیم کرنا ہے کہ فرمایا نہیں، جب تم خوشبو تقسیم کرو گی تو اس کی خوشبو تمہیں آئے گی، ہو سکتا ہے کہ تھوڑی بہت خوشبو تمہارے ہاتھ پہ لگ جائے، اور مجھے یہ بات بھی گوارا نہیں کہ میری بیوی ہو اور مال غنیمت میں سے اتنا نفع حاصل کرے کہ صرف خوشبو اس کے ناک تک پہنچ جائے، اس وجہ سے منع کر دیا۔ اللہ کی رضا کے لیے منع کرنا یہ بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی، اللہ فرمایا نبی علیہ السلام نے ایمان کے کمال کی نشانی۔ تو یہ 4 باتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ اللہ کے لیے محبت رکھنا، اگر کسی سے ناراضگی ہو تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور تیسرے نمبر پر کہ اللہ کے لیے
بغض رکھنا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے کسی کو عطا کرنا اور اللہ کی رضا کے لیے کسی کو منع کرنا، یہ چار باتیں جس مسلمان کے اندر پائی جائیں گی، فرمایا فقط استکمل الایمان، یہ وہ مسلمان ہے کہ جس کا ایمان کامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا کی خاطر ان چاروں باتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔